اللہ نے ہمیں ایک ایسی کتاب دی ہے جس کی مثال کوئی نہیں، اور ایسی کتاب ہے لا ریب فیہ جس میں شک تو دور کی بات، شک کی گنجائش کرنے والا بھی اس کا سینہ ایمان سے خالی ہو جائے۔ ملک پاکستان کو وہ سب کچھ عطا کیا جو شاید ہی دنیا میں کسی اور خطے کو یہ ملا ہوگا۔ کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، کروڑوں اربوں روپے اس پر خرچ ہوتے ہیں کہ 3 سال کے بعد وہ گرا دیتے ہیں۔ اب یہ کروڑوں روپے اربوں روپے سارا ضائع پانی پہ چلا جاتا ہے۔ ہمارے ملک کی حالات کی جو اس وقت کھچڑی بنی پڑی ہے، الامان والحفیظ۔ ہم مسلمان ہیں اور ہم سب نے کلمہ پڑھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اللہ نے ہمیں ایک ایسی کتاب دی ہے جس کی مثال کوئی نہیں، اور ایسی کتاب ہے لا ریب فیہ جس میں شک تو دور کی بات، شک کی گنجائش کرنے والا بھی اس کا سینہ ایمان سے خالی ہو جاتا ہے۔ اور ایسا نبی دیا جو امام الانبیاء ہے، سارے نبیوں کے سردار ہیں، امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائے۔ اب قرآن اور تعلیمات مصطفیٰ رہتی دنیا تک کوئی بندہ، چاہے وہ صدر ہے، وزیر اعظم ہے، ایم پی ہے، ایم این اے، کسی بھی عہدے پر ہے، دنیا کے کسی بھی شعبے کے اندر ہے، اس کو کام کرنے سے قبل تعلیمات مصطفیٰ اور قرآن سے رہنمائی لینی پڑے گی کہ اب یہ کام میں نے کیسے کرنا ہے۔ اگر وہ رہنمائی لے کر کرتا ہے، کامیاب، عزتوں کے تاج۔ اگر وہ رہنمائی کے بغیر چلتا ہے، ذلت اور رسوائی کا سامنا اس کو کرنا پڑتا ہے۔ ہمارے ملک کی حالات کی جو اس وقت کھچڑی بنی پڑی ہے، الامان والحفیظ۔ اللہ نے ملک پاکستان کو وہ سب کچھ عطا کیا جو شاید ہی دنیا میں کسی اور خطے کو یہ ملا ہوگا، خوبصورتی کے اعتبار سے، اور اسی طرح جو ہے فوج کے اعتبار سے، اسی طرح جتنے بھی معدنیات ہیں ان کے اعتبار سے، جوانوں کے اعتبار سے، کتنی ملک پاکستان کو اللہ نے نعمتیں دی ہیں۔ تو اتنی نعمتوں کے باوجود، ایٹمی طاقت ہونے کے باوجود ہم زوال کا شکار ہیں، پستی کا شکار ہیں۔ کھچڑی ایسے بنی پڑی ہے، کبھی کوئی اقتدار سنبھالتا ہے تو دوسرا اس کو گرانے آ جاتا ہے، دوسرا آتا ہے تو تیسرا اس کو گرانے آ جاتا ہے، تیسرا آتا ہے تو چوتھا اس کی حکومت کو گرانے آ جاتا ہے۔ اب جب یہ حکومت بنتی ہے، ملک کا کوئی صدر بنتا ہے، وزیر اعظم بنتا ہے، کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، کروڑوں اربوں روپے اس پر خرچ ہوتے ہیں کہ 3 سال کے بعد وہ گرا دیتے ہیں۔ اب یہ کروڑوں روپے اربوں روپے سارا ضائع پانی پہ چلا جاتا ہے۔ اور غریب کا یہ حال ہے، غریب نوالے کو ترس رہا ہے۔ کتنے ایسے نوجوان بیٹھے ہوئے، مہنگائی کا مسئلہ، اور غریب ایک نوالے کو ترس رہا ہے، خودکشیاں کر رہا ہے۔ جبکہ بلوں کا حال دیکھ لیں، اشیاء کی قیمتیں چیک کر لیں، مہنگائی آسمان کی بلندیوں تک پہنچی ہوئی، اور یہ ایک دوسرے کو گھسیٹنے میں لگے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کو کھینچنے میں لگے ہوئے ہیں۔ بس ہمارا کام بنتا، باقی سارے جہاں مرضی جائیں۔ اور ان کی تو جیبیں گرم ہیں، ان کا پروٹوکول ہے، سارا کچھ ہے، عشیاں آگے پیچھے، لیکن بیچاری عوام تڑپ رہی ہے، عوام پس رہی ہے، مزدور مر رہے ہیں، سفید پوش ہر آئے روز پریشانیوں کا، مصائب کا شکار۔ ان کے کون خبرگیری کرے گا؟ سب سے پہلی وجہ ہم حکمرانوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں، دوسری وجہ ہم اپنی ذات کو چھوڑ دیتے ہیں، نظر انداز کر دیتے ہیں۔ دیکھو جب مسلمان قرآن کے ساتھ تھا نا، اور اللہ کے نبی کی تعلیمات کے ساتھ تھا، پوری دنیا پر حکمرانی تھی۔ علامہ ابن دنیا رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، میں نے طب کی کتابیں پڑھی، اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ دنیا، اللہ فرماتے ہیں جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے تمہیں حکمران عطا کیے جائیں گے۔ اور پھر فرمایا ساری انسانیت کے دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہیں، یقلبہ کیف یشاء، جس کا دل اللہ چاہتا ہے پھیر دیتا ہے۔ تو تل ملک کا منتشا، جس کو چاہتا ہے کرسی پر بٹھاتا ہے، پھر بٹھا کر کیسے کام لینا یہ اللہ ہی جانتے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام شب معراج پر جا رہے ہیں، کچھ چیزیں اوپر سے نیچے، نیچے سے اوپر جا رہی ہیں۔ آپ نے پوچھا جبرائیل یہ کیا ہے؟ جبرائیل نے عرض کی یا رسول اللہ، آپ کی امت کے اعمال اوپر جا رہے ہیں، اوپر سے فیصلے نیچے آ رہے ہیں۔ جب امت قرآن کے ساتھ تھی، تعلیمات مصطفیٰ کے ساتھ تھی، آخرت ان کے سامنے تھی، جنت جہنم کا ان کو پتہ تھا، تو پھر ان کو حکمران بھی ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم جیسے ملتے تھے۔ آج ہمارے اعمال کرتوت ایسے ہیں، یقین کرو کہ اذان ہوتی ہے 95% مسجد کو کوئی نہیں آتا، رمضان آتا ہے، ہٹے کٹے نوجوان کھانا کھا رہے ہیں، دوپہر کے وقت روزہ چھوڑ دیتے ہیں، عذر کوئی نہیں، بیماری کوئی نہیں، کتنے سود خوری میں مبتلا ہیں، کتنے صبح سے شام تک جھوٹ کے بازار گرم کرتے ہیں، کتنا دھوکہ دے رہے ہیں، کتنا فراڈ کر رہے ہیں، کتنا ٹھگی کر رہے ہیں، کتنا سر سے لے کے پاؤں تک معاصی کے اندر دھت ہیں، غرق ہیں گناہوں کے دلدل کے اندر، لیکن حکمران یہ ویسا چاہتا ہے جیسے عمر فاروق کے۔ او بھائی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا آپ کو حکمران چاہیے تو اعمال بھی تو پھر آپ صحابہ کرام کی طرح کرنے کی کوشش کریں نا، کہ صحابہ کرام کی راتوں تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، یہ صحابہ کی راتیں تھیں۔ ويطعمون الطعام على حبه مسکینا ویتیما واسیرا، یہ صحابہ کے دن تھے۔ ان کے معاملات، معاشرت، اخلاقیات، عقائد، ہر عبادات، سارا ہر
ان کا عمل، ان کا اٹھنے والا ہر قدم رسول اللہ کی سنت طریقے پر ہوا کرتا تھا۔ ہم ساری سنتیں چھوڑ کے، سارے احکام کو پس پشت ڈال کے پھر بیچارے ہوتے ہیں ہمیں نیک حکمران مل جائے، یہ کبھی بھی نہیں ہوگا۔ ایسے ہی چکی میں ہم پستے رہیں گے جب تک کہ ہم اپنی اصلاح نہیں کر لیتے، اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کر لیتے۔ عوام کو چاہیے کہ وہ حکمرانوں کا ساتھ دے۔ ساتھ کیسے دے؟ اب دیکھو کہ گندم کی قیمت 3000 روپے، چاول کی قیمت بھی سستی، لیکن گندم چاول سے بننے والی ساری چیزیں مہنگی، قیمت ان کی آسمان کو چھوڑی۔ بیکریوں پہ چلے جائیں، جتنی بھی آئٹم بننی گندم چاول سے، ان کی قیمت دیکھ لو، ذرا بھی کم نہیں ہے۔ اب پیٹرول کی قیمت کو دیکھ لو، ڈیزل کی قیمت کو دیکھ لو، کتنا سستا ہوا ہے، لیکن کرایہ گاڑیوں کے ویسے کھڑے ہوئے ہیں۔ تو کیا یہ حکومت کر رہی؟ تو حکومت کو گالیاں دینے کی بجائے ہم سب سے پہلے اپنی ذات کو ٹارگٹ کریں، اپنی ذات کو نشانہ بنائیں۔ ریاست ماں کی طرح ہوتی ہے، اور ماں اپنے بچوں پر ظلم نہیں کرتی، ماں اپنے بچوں پر زیادتی نہیں کرتی۔ اعمال ٹھیک تھے تو حکمران گلیوں کا چکر لگا رہے ہیں، کوئی رات کو بھوکا نہ سو جائے۔ جب اعمال ٹھیک تھے تو حکمران رو رہا ہے، حضرت عمر فاروق دجلہ کے کنارے کتا بھی مر گیا، عمر فاروق سے کل کو پوچھا جائے۔ جب حکمران اعمال ٹھیک تھے تو حکمران وقت کا حاکم کندھوں پر راشن رکھ کے گھر پہنچانے جا رہا ہے، اعمال ٹھیک تھے۔ تو اس لیے حکومت کو گالیاں دینے کی بجائے، حکومت کو ٹارگٹ کرنے کی بجائے، ہم سب سے پہلے اپنے گریبان میں جائیں گے۔ اور حکومت سے گزارش یہ ہے کہ اگر وہ آئین اور قانون کے مطابق کوئی اپنا حق لینے آ رہا ہے تو آپ اس کو اپنا حق لینے دیں، اس کے لیے اپنے راستے کھولیں، آئیں آپ بیٹھیں، بات کریں، کیا آپ چاہتے ہیں، ان کی بات کو سنیں، بجائے اس کے کہ ان کی بات سن کے ان کے اوپر جو ہے ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھا دیں۔ یہ بھی مناسب نہیں۔ اسلام آباد کے لوگوں کا اس وقت کیا حال ہے بیچارے، ہر مہینے دوسرے ہفتے تیسرے ہفتے ان کے وہاں حالات کیا ہیں، وہاں کے لوگوں کا کیا ہے بھائی جی، دفتر جانا ہے تو پوچھتے ہیں کون سے راستے جایا جائے، راستے سارے بند ہیں، پتلی گلی کون سی تلاش کی جائے، مریض ہیں، بچے ہیں، یونیورسٹی کالجوں کے اسٹوڈنٹ ہیں، تو وہ راستے تلاش کر لے ہوتے ہیں، کس راستے سے ہم جائیں، راستے تو سارے بند۔ وقت تقاضا یہ ہے، حالات سے ہم گزر رہے ہیں، اس وقت ضرورت یہ ہے کہ ہم قرآن کے ساتھ جڑیں، ہم تعلیمات مصطفیٰ کے ساتھ جڑیں، ہم سلف صالحین کی زندگی کو دیکھیں، ان کو اپنا آئیڈیل رول ماڈل نمونہ بنائیں، بجائے اس کے کہ ہم تان و تشنی میں لگیں، بجائے اس کے کہ ٹانگیں گھسیٹنے میں لگیں۔ اس وقت کفر سارا یکجا ہو چکا ہے، کفر سارا ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو چکا ہے، اور مسلمان ہیں کہ بکھرتے ہی چلے جا رہے ہیں، مسلمان ہیں کہ ٹوٹتے ہی چلے جا رہے ہیں، مسلمان ہیں کہ ان کا آپس کا انتشار، اختلاف ختم نہیں ہو رہا۔ تو ہمیں اس وقت ایک ہونے کی ضرورت ہے۔ جب ایک ہم ہو جائیں گے، سارا کفر دم دبا کر ہمارے سامنے بھاگے گا۔